نیکسٹ ہیں جی عامر آفریدی ہیں پشاور سے. وہ کہتے ہیں صدر مملک عارف علوی کے آرڈیننس پہ دستخط کے انکار کے بعد حکومت نے منی بجٹ اسمبلی سے منظور کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور منی بجٹ میں 170 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے. منی بجٹ کے عام آدمی پہ کتنے اثرات مرتب ہوں گے؟ یہ تو مردے پہ تشدد کرنے والی بات ہے. اب مجھے تو آپ کے سوال پہ آفریدی صاحب حیرت ہو رہی ہے کہ منی بجٹ کے عام آدمی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. عام آدمی تو جیتے جی مر گیا ہے. یہ زندہ لاشیں پھر رہی ہیں. یہ پاکستان کے عوام کو قسطوں میں موت دی جا رہی ہے. تو منی بجٹ میں 170 ارب ان کی رگوں سے دیکھیں. جب تک یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہونا، جب تک ان کی جائیدادیں دیکھیں. بات سنیں، میں آپ کو ایک بنیادی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر اگر باہر جائیدادیں بناتا ہے، باہر انویسٹمنٹ کرتا ہے، باہر اپنا پیسہ رکھتا ہے، تو اس کا صرف ایک مطلب ہے. وہ جانتا ہے کہ انہوں نے ملک کو اتنا کھوکھلا کر دیا ہے کہ ملک کا مستقبل جو ہے مخدوش ہو گیا ہے. ورنہ پیپل ہو رن دا کنٹری، جنہیں ہم لیڈر کہتے ہیں، قائدین کہتے ہیں، رہنما کہتے ہیں، ڈوب مرنے والی بات نہیں کہ پاکستان ان کے لیے اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہاں انویسٹمنٹس کریں، اپنا پیسہ یہاں رکھیں. ایک بات بتاؤں، اس ملک میں 5-4 بندے جو ہے نا، پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں، صنعت کار کی نہیں، وہ اگر اپنی دولت کا صرف 5 یا 10% دے دیں، اس ملک کے سارے قرضے اتر سکتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے the kind of money they make. یہ پچھلے سوال کے جواب میں نے اس کی تنخواہ کیا بیچتی ہے، یہ تنخواہیں ہیں کیا؟ یہ بہت بڑا ڈرامہ. میری یہ کتاب ہے، میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں، بی بی بابو اور بے بس عوام. 31 سال پرانے کالم ہے. میں خود پڑھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں. اور پھر جب میں عوام کا حال دیکھتا ہوں تو سچی بات ہے، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 170 ارب، ان پہ 770 ارب کے نئے ٹیکسز لگنے چاہیے. اس کی وجہ ہے یہ ہوش میں آ ہی نہیں رہے. ایک امید کی کرن پیدا ہوئی جب انہوں نے نون لیگ کو دھتکارا، پیپلز پارٹی کو دھتکارا، اور عمران کو انہوں نے لا کے کوشش کی ایک نیا چہرہ آزمانے کی. میرے تو ایمان کا حصہ ہے کہ اگر عوام میں غیرت ہو، شعور ہو، تو وہ ایک سے زیادہ موقع کسی کو نہ دیں اور وہ ٹرم پوری کریں، پورے 5 سال کریں. اگر وہ بندہ ڈیلیور نہیں کرتا، ویدر اٹ از عمران، باقی تو آزما لیے آپ، اس کو بھی فرق کرو، اس کو بھی دھتکار دو. یہ جو کچھ لوگوں کے ساتھ، اس ملک کے عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کا اپنا کیا دھرا ہے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاتھ دیاں لائیں یا گنڈا جڑیاں منہ نال کھولنیاں پیندیاں. اب یہ منہ سے کھول رہے ہیں، آوے آوے جاوے جاوے، کوئی شرم بھی نہیں آتی. یعنی پچھلے دنوں بلاول کی ایک تصویر، یہ میرا خیال مہینے 20 دن کی بات ہوگی، وہ بے شمار بچے ارد گرد بیٹھے ہیں. بلاول نے میرا خیال ہے وہ 5-4 لاکھ کا جوتا پہنا ہوا ہے، اور وہ سارے بچے سردیوں میں ننگے پاؤں ہیں. اس پہ بھی اگر عوام، بھٹو زندہ ہے اور بگیاڑ آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، تو شیرنی آ گئی ہے، تو مطلب کوئل آ گئی ہے، تو طوطا آ گیا ہے، مینا آ گئی ہے، مگر یہ تو پھر ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. مجھے تو سچی بات اب ان کے ساتھ ہمدردی بھی ختم ہوتی جا رہی. اتنا میں کڑا، میں 40s میں تھا، آئی واز 41 جب مجھے بلڈ پریشر. اب بھی جب میں صورتحال دیکھتا ہوں میرا خون کھولتا ہے. چند دن پہلے میرے ملازم نے مجھے بتایا کہ جی کیا ہوا ہے. میں کہا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے کہا جی اپنی آنکھ دیکھیں. میں نے کہا میری آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو کوئی پین. آپ یقین کریں، وہ آئینہ لے کے آیا، میں نے دیکھا تو آئی واز شاکڈ. یوں لگ رہا تھا کہ خون آنکھوں سے باہر آ جائے گا. اسی وقت آئی کالڈ مائی وائف، بلڈ پریشر چیک ہوا، وہ ڈینجر زون سے آگے جا چکا تھا. اڑتا ہے آدمی، سڑتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ یار ان کے لیے 31-32 سال ہو گئے. مجھے لوگ کہتے تھے کہ یہ مایوسی پھیلاتا ہے. وہ مایوسی پھیلانا ثواب کا کام ہے اگر حالات ایسے ہوں. مجھے والا کسی کے کان پہ جھوم رنگی ہوں. اب ایک تبدیلی آئی،
مجھے کہتے تھے حمید نظامی صاحب مرحوم، اس ملک کے جید صحافی بزرگ سینئر، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ مثالیت پسند ہے، یہ ایک رومانٹک آدمی ہے، تھرڈ فورس کے خواب دیکھ رہا ہے. تب وجود بھی نہیں تھا عمران کا اور اس کی پارٹی کا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ آئے گا. خواہش تھی کہ ان دونوں سے خیر نہیں ملنی اس ملک کو. تو اب جو ہو رہا ہے ہونے دیں. کل عمران کو بھی پکڑ لیں تو کون سی توپ چلا لیں گے. قاسم سلمان ہے، جب انگریزی میں تقریر کرے گا تو بات سمجھ جائے گی. قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد دوسرا بندہ ہوگا. اے پی سی اجلاس میں جانے سے انکار پہ پی ٹی آئی پر سوالات اٹھنے لگے کہ عمران خان کا فیصلہ درست تھا، اس سے پارٹی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا. میری ذاتی رائے ہے کہ چلے جانا چاہیے تھا ان کو. نہیں گئے تو تب بھی ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ فلی کنونسڈ ہے کہ اس ملک کو یہاں تک پہنچانے والے یہی لوگ ہیں. یہ ہے ساری اولاد، سیاسی اولاد ہے ضیاء الحق کی. یہ گند گھولا ہوا ہے ضیاء الحق نے. اسٹریٹجک ڈیپتھ، افغان باقی کو سار باقی. کیا افغان باقی کو سار باقی؟ حال دیکھا ہے. اپنی بچیوں کو تو پڑھنے نہیں دے رہا وہ، لیکن وہ جانے ان کا ملک جانے، میرا یہ تعلق نہیں ہے. ہم ہر ایک کو اٹھا کے برادر برادر. ٹھیکہ ہے یہ، پتہ نہیں پاکستان کے خمیر میں کیا چیز ہے. ٹھیکے دار ہے، اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا ہوں. ٹھیکے دار تو پارٹی پہ کیا اثر ہونا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کرنا کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ بھی منافقت تھی، یہ دعوت نہیں تھی. بندے ان کے اندر کر رہے ہو، مقدمے درجنوں کے ساتھ گنے نہیں جاتے جتنے عمران. از دیٹ دا وے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی پہ میں ڈانگ کے اوپر دعوت نامہ لکھ کے کسی کو بھیج دوں، چھوٹے پہ لکھ کے آئے گا وہ. جو اعمال ہیں اپنے، یہ حکومت وہ تو دیکھے. پہلے کہتے کہ جی ہم رضاکارانہ طور پہ کے بندوں کو ہم اپنے مقدمات پہ ڈرا کر رہے ہیں ایز اے جیسچرز ہی ہوتے ہیں نا. باقی انہوں نے کیڑی توپ چلا لی ہے. کل عمران کو بھی پکڑ لیں تو کون سی توپ چلا لیں گے. میں تو اس سے آگے میں بات کرنا نہیں چاہ رہا. وہ بھی کر کے دیکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا. بے نظیر. یہاں تو بیٹا ہے، 2 بیٹے ہیں اس کے، قاسم سلمان ہے. اور دیکھنا جب انگریزی میں تقریر کرے گا تو بات سمجھ جائے گی. قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد دوسرا بندہ ہوگا عمران کا بیٹا. اللہ نہ کرے وہ نہ بتائے. تو اس لیے جانے دو، الیکشن کراؤ، سیدھا سچا کام کرو. یہ چتر چلاکیاں، یہ جلیبیاں تلنا، یہ جمہوریت تھوڑی ہے. تو نہیں گیا تو ٹھیک ہے. اور اس کا بالکل کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اس ملک کو یہاں تک پہنچانے والے لوگ یہی ہیں. یہ تیرا کے تیرا ہمیشہ اقتدار میں رہیں، کسی نہ کسی شکل میں رہیں. دیکھیں سچی بات یہ ہے، بڑے بڑے جو خاندان صدیوں جنہوں نے حکومتیں کی، ملیاں میٹ ہو گئے، ان کے نام و نشان ہی مٹ گئے. اسی طرح سپر پاورز، کبھی روم کیسر و کسرا کہیں تو کبھی یہ کیسر ایرانینز سپر پاور تھے، یہ بھی پھرتا رہتا ہے. کبھی آٹومنز کی حکومت تھی 3 کانٹیننٹ، وہ بھی کدھر گئے. عوام زندہ رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. یہ جو بھی کر لیں گے آپس میں. اور یہ بیوقوف لوگ نہیں ہوتے، ورنہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک آدھ بار تو ایٹمی جنگ کہیں ہوئی ہوتی، لیکن نہیں، بڑے پکے ہیں، سیانے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوگا. باقی مڑا موٹا چونچ ووچ تو چلتی رہتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں.